یہ آیت دیکھیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو لوگ فوت نہیں ہوئے تو نیند میں اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے، ان کی روح لے لیتا ہے۔ 2 مرتبہ انسان کی جو ہے نا وہ روح نکلتی ہے، ایک تو جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو ہمارا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، کانشیسنس ہمارا ختم ہو جاتا ہے، لیکن فرق ہے، موت کے وقت جب روح نکلتی ہے تو وہ اپنی جڑیں بھی ساتھ لے جاتی ہے، بالکل نکل جاتی ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق اس جسم سے باقی نہیں رہ جاتا، لیکن نیند میں جب جو ہے وہ نکلتی ہے روح تو وہ اپنی جڑیں چھوڑ جاتی ہے، اس لیے وہ دوبارہ واپس بھی لوٹ آتی ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے واپس لوٹ آتی ہے، جیسا کہ قرآن نے بھی کہا نا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں تو ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، یعنی نیند میں جب روحیں نکلی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس کے بارے میں اللہ نے موت کا فیصلہ کیا اس کی روح کو اللہ نے روک لیا، اب وہ واپس جسم میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسریوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یعنی یہ آیات غور و فکر والی آیات ہیں، اس پہ ذرا غور و فکر کرو ان آیات پہ، تو ہم نے ان آیات پہ ذرا غور و فکر کرنا ہے، اس بات کو جو ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے کہ موت کے وقت تو یہ روح نکل گئی، لیکن بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، یا اس روایت میں جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے۔ یہ روح لٹانے کے بعد کا معاملہ ہے، جب اس کی روح جو ہے وہ لٹا دی گئی سوال و جواب کے لیے۔ اچھا، یہ جو روح لٹائی گئی ہے، بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا کہ قبر میں روح نہیں لٹائی جاتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قبر میں روح لٹا دی جائے، ہم یہ مان لیں کہ قبر میں جو ہے وہ روح لٹائی گئی ہے اور سوال و جواب ہوا ہے، تو 3 زندگیاں ہو جائیں گی۔ کتنی زندگیاں؟ 3 زندگی۔ تو قرآن نے کہا کہ 2 زندگی ہیں، تیسری زندگی تو نہیں ہے، یعنی یہ قبر میں بھی انسان درمیان میں زندہ ہو گیا، تو قرآن نے کہا 2 موتیں ہیں، 2 زندگی ہیں، تو یہ 3 زندگیاں ہو جائیں گی۔ یہ بات ان کی درست ہے، لیکن وہ بات کو گہرائی میں سمجھے نہیں۔ اصل میں یہ جو زندگی دی جاتی ہے قبر میں سوال و جواب کے وقت، منکر نکیر جب آتے ہیں، یہ زندگی وہ والی زندگی نہیں ہے کہ روح پوری کی پوری جسم میں لٹا دی جائے، یہ وہ والی زندگی نہیں ہے جیسے آج ہماری دنیا میں ایسی نہیں۔ یہ کیا ہے کہ روح کو جسم کی طرف لٹایا جاتا ہے اتنا ہی جتنا کہ نیند کی حالت میں روح جو ہے وہ ہمارے جسم میں ہوتی ہے، جتنا نیند کی حالت میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، نیند کی حالت میں جب آپ سوئے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ سوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سوئی ہوئی ہیں، بستر پہ لیٹے ہوئی ہیں، جیسے اب میں یہاں جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، تو یہاں پہ اگر مجھے نیند آئی تو میں یہاں پہ سو جاؤں، تو سوتے سوتے میں خواب میں دیکھوں کہ جیسے میں اٹھا ہوں، مجھے احساس ہوا ہے خواب میں کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے سو گیا ہوں، تو میں اٹھا ہوں اور چل پھر کے جو ہے وہ کمرے سے باہر نکل گیا ہوں۔ تو بعض اوقات آپ بیڈ پہ سوئے ہوتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے اور آپ خواب میں ہی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کی روح ہوتی ہے، یعنی آپ کی روح کا بھی ایک جسم ہے۔ آپ خواب میں دوسروں سے انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوگی، اس نے آپ کو مار دیا، تو آپ کو درد فیل ہوتی ہے، آپ کو پین فیل ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو ڈراؤنا خواب دیکھ کے فوراً ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ خواب میں کوئی اچھا منظر دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور آپ جب اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر بھی خوشی بھری ہوتی ہے۔ تو خواب میں یہ جو آپ کی روح کی واردات ہے تو وہ اچھے برے اثرات آپ کے جسم پہ بھی ڈال رہی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں آپ کی روح نکل جاتی ہے، لیکن پوری نہیں نکلتی، لیکن روح نکل گئی۔ روح نکلنے سے مراد کیا ہے؟ کانشیسنس آپ کا چلا گیا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ جیسے آپ سوئی ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا، دیکھیں یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، ہر دوسرے بندے نے کیا ہوگا۔ آپ کی نیند اگر کچی ہو نا تو آپ کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، گھر میں، کچن میں، بیڈ روم میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان آوازوں کا کوئی مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ
کیونکہ نیند کی حالت میں بیدار بھی نہیں ہو پا رہے لیکن آوازیں آ رہی ہیں، وہ آوازیں مکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، جملہ کچھ ہوتا ہے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ نیند کی حالت میں ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قبر میں جو انسان کے اندر روح لٹائی جاتی ہے وہ پوری روح نہیں لٹائی جاتی، ایسی زندگی نہیں اس کو قبر میں ملتی جو اس دنیا میں ہے، ایسی زندگی نہیں ملتی اس کو۔ قبر میں جو زندگی ملتی ہے وہ برزخی حیات ہے، اور برزخی حیات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں جو جسم پڑا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ روح لٹاتے ہیں، لیکن اتنی ہی جتنی نیند کی حالت میں، نیند کی حالت، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی کہا کہ بھائی اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو کہ سوچتے سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے موت کا فیصلہ کر لیا ان کی روحیں تو ہم نے روک لیں، ٹھیک ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسریوں کو ہم نے چھوڑ دیا ایک وقت مقرر تک کے لیے، یہ دنیا میں بھی چھوڑا، دنیا میں بھی چھوڑا، اور دنیا کے سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی اللہ نے وہ روح لٹائی ہے، پوری نہیں لٹائی۔ یہ اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مثل نیند، نیند کی طرح اتنی روح جو ہے وہ اس کے اندر لوٹ آتی ہے، اور اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان سویا ہوتا ہے نا بیڈ پہ، تو اس کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ میں بیڈ پہ ہوں، اپنے بیڈ روم میں ہوں، میں بیڈ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ جب اس کی نیند جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کچی نیند کہتے ہیں، اور اس کے جو ہے وہ شور شرابی کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اس کے کانوں میں پڑی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا، اگرچہ اس کا شعور نہیں، کانشیسنس نہیں۔ ہاں خواب میں ہے، خواب میں پوری طرح سے وہ کام کر رہا ہے، خواب میں جس کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے وہ سب باتیں اس کے اوپر کلیئر ہو رہی ہیں۔ روح کی جو ہے ایکٹیویٹی وہ پوری طرح سے کلیئر ہے، واضح۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ جب اس کو قبر میں انہوں نے دفن کیا ہے مردے کو، تو اس کی روح اس کی طرف لٹائی گئی ہے، اور روح کتنی لٹائی گئی؟ اتنی جتنی نیند کی حالت میں لوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب فوراً ہی فرشتے آ گئے سوال و جواب کے لیے، اور انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ بھائی کون ہے۔ انہوں نے اس کو بٹھا دیا، وہ قبر میں فزیکلی تو نہیں نہ بٹھایا، اس کی روح کو بٹھایا، اس کی روح کو بٹھایا۔ جیسے خواب میں ہم دیکھتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، ہم جو چیخ مار کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ وہ پوری روح جو ہے وہ اس کے اندر اب واپس نہیں آ سکتی، تو اس لیے وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جیسے بہت دفعہ ہم خواب میں اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نہیں اٹھ پاتے، جب اللہ تعالیٰ روح کو واپس نہیں کریں گے تو ہم اٹھنے کی کوشش کے باوجود نہیں اٹھ پائیں گے نا، اپنی نیند سے بھی نہیں اٹھ پائیں گے، تو وہ تو موت ہے پھر۔ تو اب اس روایت کو دیکھیں کہ وہ دونوں فرشتے جب آتے ہیں اس کے پاس تو وہ اس کو بٹھاتے ہیں۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آئے اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد آگے کیا ہے کہ یہ تو مومن نے جواب دیا نا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو کافر اور منافق کا جواب کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، جو دوسرے لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تو نے عقل سے کام نہ لیا، نہ انبیاء کی پیروی کی۔ پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ چیخ اٹھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ضرب لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ثم یضرب بمطرقۃ من حدید ضربہ بین اذنیہ، اس کے دونوں کانوں کے درمیان۔ اب مجھے بتائیں دونوں کانوں کے درمیان جب آپ اس مردے کو نکالیں گے پوسٹ مارٹم کے لیے، آپ کو کوئی نشان تو نظر نہیں آئے گا، یہ کس کو ضرب لگی ہے؟ یہ اس کی روح کو ضرب لگی ہے، روح کو ضرب لگی ہے، لیکن اس کا اثر اس کے جسم پہ بھی پڑا ہے۔ جیسے خواب میں کسی نے آپ کو مارا ہے کیونکہ آپ کی روح نکل گئی ہے، خواب میں کسی نے آپ کو ضرب لگائی ہے، تو جس جگہ پہ اس نے ضرب لگائی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اس نے ٹانگ پہ ضرب لگائی ہے، آپ کے ہاتھ پہ ضرب لگائی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فوراً ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں ڈر کے، خوف کے مارے، تو اسی جگہ آپ کو پین فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس روح کا جسم کے ساتھ ادنا سا تعلق ہوتا ہے، خواب کی حالت میں بھی ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب روح کو لٹائیں گے قبر کے اندر سوال و جواب کے لیے، تو اتنے ادنا درجے میں وہ تعلق قائم ہوگا، اور جب اس کو مارا جائے گا اصلاً اس کی روح کو عذاب ہوگا تو اس کا اثر اس کے جسم پہ بھی ہوگا، جسم پہ بھی ہوگا۔ تو یہ مراد ہے۔ اب یہاں پہ اگلی بات کیا ہے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِي إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، اور پھر آگے روایت میں کیا ہے کہ وہ پھر ایسی چیخیں مارتا ہے کہ اس کے ارد گرد ثقلین یعنی جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آوازوں کو سنتی۔
ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے، جن و انس جو ہے وہ نہیں سن سکتے، باقی سب سنتے ہیں۔ ایسی چیخیں مارتا ہے، تو اب ایسی ہے جیسے آپ خواب میں چیخ مار رہے ہیں، کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا جو بیڈ روم میں بھی ہے وہ بھی نہیں جان سکتا کہ آپ خواب میں کس اذیت سے گزر رہے ہیں، وہ بھی نہیں جان سکتا، لیکن آپ چیخ رہے ہیں، آپ چیخی جا رہے ہیں، چلائی جا رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ خواب سے اٹھ جائیں گے، لیکن نہیں اٹھ پا رہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جن و انس کے علاوہ سب اس کی چیخ و پکار کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایک اور روایت ہمارے سامنے ہے، یہ سنن نسائی کی روایت ہے 1282، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں ہر وقت چلتے پھرتے رہتے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان للہ ملائکہ، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض، جو زمین میں سیاح ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، یبلغونی، وہ پہنچاتے ہیں مجھے، من امتی، میری امت کی طرف سے سلام۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے۔ اس سے ایک بات تو طے ہو گئی، ان تمام روایتوں سے ایک بات طے ہو گئی۔ پچھلی روایت جو ہم نے دیکھی ہے اس کا اسکرین شاٹ ہم نے دکھا دیا، اس کو آپ دوبارہ نکال کے دیکھ لیں، اس میں بھی کیا ہے کہ جو اس قبر کے ارد گرد مخلوق ہے جن و انس کے علاوہ، جو اس قبر کے ارد گرد ہے، وہ اس کی آواز سنتی ہے۔ تو گویا دور سے نہ تو کوئی اس کی آواز سن سکتا ہے، نہ مردہ جو ہے وہ دور کی آواز سن سکتا ہے۔ مردہ بھی دور کی آواز نہیں سن سکتا، وہ جو اس کے قدموں کی چاپ ہے نا، وہ اس کے قدموں کی چاپ جب وہ واپس جا رہا ہے تو سن رہا ہے مردہ، یہ نہیں کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں اس کو دفنانے والے تو وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی مردہ سن رہا ہے، یہ نہیں کہا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہو تو اس کے ارد گرد اس کے کمرے میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، شور ہو رہا ہے، تو اس کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے مردے کے، اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ مردے کے کانوں میں آ رہی ہے نہ سوئے ہوئے کے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ تو اس بات کو اس طرح سے سمجھیں، جو لوگ ان چیزوں پہ غور کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں سے اگر میں درود پڑھوں گا تو رسول اللہ علیہ وسلم قبر میں سن لیں گے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ درود جو ہم پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام وہ جمع کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یبلغونی من امتی الصلاۃ، وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، یہ بات کہی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قبر کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے بھی ہیں سماع موتا کہ مردے سنتے ہیں، تو پھر حدیثوں میں واضح طور پہ موجود ہے کہ قبر پہ جب آپ جائیں گے تو پھر سنے گا، ہر جگہ سے آپ کو نہیں سن سکتا مردہ۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قبر پہ جب آپ جاتے ہیں تو مردہ سنتا ہے، یا میں درود و سلام جو ہے وہ پڑھتا ہوں تو فرشتے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے کہا کہ اس کو بھی گہرے طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ پہ ایک روایت اور ہمارے سامنے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 2041 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ مجھ پہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، اللہ مجھ پہ میری روح لٹا دیتا ہے، حتیٰ ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کو سلام کا جواب دوں۔ بہت اہم بات ہے، اللہ میری روح مجھ پہ لٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قبر کی بات ہوگی، ایک تو یہ ہے نا کہ دور سے کسی نے سلام بھیجا، ٹھیک ہے، فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو کیا کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، اور میں اس کے سلام کا کیا کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ روح لٹانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ روح نہیں تھی تبھی تو لٹائی گئی ہے نا بھائی، اس بات کو سمجھیں، قبر میں زندگی نہیں تھی، قبر میں زندگی نہیں تھی تبھی تو روح لٹائی گئی ہے۔ وہی بات ہے کہ روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، انبیاء کی ہو، شہداء کی ہو، صالحین کی ہو، صدیقین کی ہو، وہ سب جنتوں میں،
سب جنتوں میں اپنے اپنے درجات میں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات بھی انبیاء سے ملاقات کی تو کہاں کی ہے؟ کسی سے پہلے آسمان پہ، کسی سے دوسرے، کسی سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ انبیاء سے ملاقاتیں کی ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں، وہاں پر ہے۔ ہاں، جو قبر پہ آ کے اگر کوئی سلام کہتا ہے تو وہ روح لٹا دی جاتی۔ اب لٹانے کا مطلب کیا ہے؟ یہی بات ہم نے سمجھ لی اب تک۔ لٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویسی لٹائی جاتی ہے جیسے دنیا میں روح جو ہے وہ ہمارے جسم میں، ایسے نہیں لٹائی جاتی، پھر تو یہ 3 زندگیاں ہو جائیں گی۔ کیسے لٹائی جاتی ہے؟ ایسی لٹائی جاتی ہے کہ جیسے نیند کی حالت میں ہوتی ہے۔ جیسا ہم نے جو ہے وہ پیچھے دیکھا ہے کہ عذاب قبر کی روایتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ عذاب قبر ہوتے وقت جب روح لٹایا جاتا ہے، یا سوال و جواب کے وقت جب روح لٹایا جاتا ہے، تو وہ روح کس طرح سے لٹایا جاتا ہے؟ وہ اس طرح کا دنیا کی طرح کا نہیں لٹایا جاتا کہ انسان بالکل زندہ ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ نیند کی طرح یا نیند سے بھی کم درجے میں ہوتا ہے، کہ جس میں اس جسم کے ساتھ اس کا ایک ہلکا سا مائنر سا اس کا تعلق بن جائے۔ اور وہ جو قبر ہے، یہ دنیا کی قبر، یہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامت ہے، اس علامت کو جو ہے وہ زندہ رکھا گیا۔ اس قبر کے حوالے سے جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس روح کا اس قبر کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اس قبر سے ہی تو قیامت والے دن آپ نے کھڑا ہونا ہے، اسی قبر سے کھڑا ہونا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کی قبر جو ہے وہ مچھلی کا پیٹ بن گیا، کسی کی قبر جو ہے وہ دھماکہ ہوا، اس کے چیتڑے اڑ گیا۔ بھائی ٹھیک ہے، بات ہے، اڑ گیا، وہ تو جو قبر میں پڑا ہوا ہے وہ بھی ہڈیاں ہو جائے گا نا، لیکن اٹھے گا وہاں سے، اٹھے گا وہاں سے، اس کے یہ ذرات وہاں سے جمع کیے جائیں گے۔ آگے حدیثیں آ رہی ہیں، تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ روح لٹایا جاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے وہ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود وہ دنیا والی زندگی نہیں ہوتی۔ دنیا والی زندگی ایسی ہوتا ہے کہ جیسے خواب کی حالت میں جو ہے وہ انسان کے جسم کا اور روح کا تعلق ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسان کو بتایا جائے کہ کوئی اس کو سلام کر رہا ہے تو وہ خواب میں اس کو اس کے سلام کا جو ہے وہ جواب دے دے، تو وہ اصل میں روح ہی ہے جو جواب دے رہی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ لٹائی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کے جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، فوت شدگان ہیں، ان کی جو برزخی حیات ہے اور جو انبیاء کی برزخی حیات ہے اس میں کچھ فرق ہے، عام صالحین کی برزخی حیات میں اور انبیاء کی برزخی حیات میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کے حوالے سے ہمیں ان کی اس زندگی میں بھی بعض ایسی چیزیں ملتی ہیں، ان کی ایسی صفات کے جو عام انسانوں میں ہمیں نہیں ملتی، تو وہ بات درست ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو قبر کی زندگی ہے، یہ برزخی حیات ہے، یا یہ کہنا کہ روضہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے زندہ ہے جیسے اس دنیا میں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برزخی حیات ہے اصلاً وہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس روح کا اس جسم کے ساتھ کنیکشن اس طرح سے ہے کہ وہ روح اس جسم میں لٹا دی جاتی ہے، اس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو سن کے اس کا جواب دے